بھارت فوجی طاقت، قوم پرستی اور جعلی اسٹریٹجک اہمیت کے سیاسی فوائد حاصل نہیں کر سکتا۔ متکبر اور جارح دشمن غلط فہمی میں نہ رہے کہ پاکستان جواب نہیں دے گا، اپنی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر حال میں دفاع کریں گے۔ مضبوط اور مؤثر میری ٹائم فورس برقرار رکھنا ناگزیر، آپریشنل صلاحیتیں مزید بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا PNS رہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ پاکستان روشن مستقبل کی طرف گامزن، رکاوٹوں کے باوجود ملک کی ترقی کا سفر جاری، ہمارا قومی جذبہ آزمائشوں کے دوران مزید مضبوط ہوا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی ضرور حاصل کرے گا۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ناگزیر، ہمیشہ کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کرتے رہیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ کراچی میں پاک بحریہ کی 123ویں مڈشپ مین اور 31ویں شارٹ سروس کورس کی کمیشننگ پریڈ، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مہمان خصوصی، پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ آرمی چیف نے پریڈ کا معائنہ کیا، مہمان خصوصی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو انعامات سے نوازا۔ مجموعی طور پر بہترین کارکردگی دکھانے پر جنٹل مین کیڈٹ عبد الرحمان اعزاز شمشیر کے حقدار۔ پاکستان مضبوط معاشی مستقبل کی جانب تیزی سے گامزن، وزیر اعظم کا بلومبرگ کی رپورٹ پر اظہار اطمینان۔ رپورٹ یقینی طور پر معاشی صورتحال میں بہتری کا ثبوت، ادارہ جاتی اصلاحات، کامیاب معاہدوں اور بروقت قرض ادائیگی کا اعتراف۔ بہتر معاشی اشاریوں میں معاشی ٹیم کی دن رات کی محنت اور لگن شامل ہے، وزیر اعظم۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ، 13 جوان شہید، 2 بچے اور خاتون شدید زخمی۔ سیکورٹی فورسز کی جوابی کارروائی، 14 خارجی جہنم واصل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کی بھارتی حمایت یافتہ پراکسی فتنہ الخارج کے حملے کی شدید مذمت، دہشت گرد حملے میں معصوم شہریوں کے زخمی ہونے پر افسوس کا اظہار۔ سیکورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم، ISPR۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ، سیکورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی آپریشنز پر بریفنگ۔ فیلڈ مارشل کی بنو گرین واقعے کے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت، CMH بنو میں زخمیوں کی عیادت۔ فیلڈ مارشل کا سیکورٹی فورسز کے بلند حوصلے کو خراج تحسین، ریاست کا سخت رد عمل یقینی ہوگا، قوم دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ پاکستان عالمی سطح پر ابھرتی ہوئی معیشتوں میں سر فہرست، ڈیفالٹ رسک میں بھی گزشتہ 12 ماہ میں بڑی کمی، سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد کا مظہر، معاشی استحکام، اصلاحات، عالمی مالیاتی اداروں کی کریڈٹ آؤٹ لک میں بہتری سے ڈیفالٹ رسک میں کمی آئی، بلومبرگ۔ پاکستان کے لیے اہم کامیابی، سندھ طاس معاہدے پر ثالثی عدالت کی پاکستان کے موقف کی تائید۔ سندھ طاس معاہدے میں یک طرفہ معطلی کی شق شامل نہیں، بھارت کا معاہدے کو معطل کرنے اور ثالثی عدالت کے کردار کو محدود کرنے کا اقدام غلط قرار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ضمنی ایوارڈ کا خیر مقدم، عدالتی فیصلے سے پاکستانی بیانیے کو تقویت ملی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل کی کاوشوں کی تعریف، پانی ہماری لائف لائن، آبی وسائل پر کام کر رہے ہیں، بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت توانائی کے شعبے سے متعلق جائزہ اجلاس، مالیاتی استحکام اور صارفین کے تحفظ سمیت شعبے کے اہم پہلوؤں پر غور، صارفین پر غیر ضروری بوجھ ڈالے بغیر مالی نظم و ضبط برقرار رکھنے کے حکومتی عزم کا اعادہ۔ دریائے سوات میں سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے افراد کو نکالنے کا ریسکیو آپریشن، 11 افراد کے جسد خاکی نکال لیے گئے، 9 کا تعلق سیالکوٹ جبکہ 2 کا تعلق مردان سے ہے۔ خواجہ قلعہ، کبل بائی پاس اور بڑی کوٹ میں لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ سوات کے عوام کا پارہ ہائی، خیبر پختونخوا حکومت کی نااہلی کے خلاف شدید احتجاج، سوات کے عوام صوبائی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، وزیر اعلیٰ گنڈا پور کے خلاف شدید نعرے بازی۔
سانحہ سوات سیاحوں کے نہیں تحریک انصاف کے نظام کی موت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر معصوم لوگوں کی مدد کے لیے استعمال نہ ہونا سنگین غلطی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پر مستعفی ہوں۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن کے ریکارڈ قائم۔ تحریک انصاف عوام کی خدمت کے لیے کہیں نظر نہیں آتی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کی خلاف ورزی پر 26 اپوزیشن ارکان 15 اجلاسوں کے لیے معطل۔ ایوان کی حرمت اور نظم و ضبط کو ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا۔ احتجاج کا حق تسلیم شدہ، لیکن اس کی حدود آئین و قانون اور قواعد کے تابع ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا دو ٹوک موقف۔ اسمبلی میں توڑ پھوڑ، اسپیکر کا سخت ایکشن، 10 ارکان پر جرمانہ عائد۔ ڈیسکوں پر چڑھ کر مائک توڑنے والے 10 ارکان پر 20 لاکھ سے زائد کا جرمانہ عائد۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر 10 ارکان کو 2,03,550 روپے فی کس ادا کرنے کا حکم۔ ادائیگی 7 روز میں نہ کرنے پر قواعد کے تحت کارروائی ہوگی۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کی بمباری 24 گھنٹے کے دوران مزید 81 فلسطینی شہید، 422 زخمی۔ امدادی مراکز پر صہیونیوں کے نہتے فلسطینیوں پر فائرنگ کا سلسلہ جاری۔ اقوام متحدہ کی غزہ میں امداد کی تقسیم کے موجودہ نظام پر شدید تنقید۔ امداد لینے والوں پر حملے ناقابل قبول۔ اینٹونیو گوتریس۔ تہران میں اسرائیل کے خلاف حالیہ جنگ کے شہداء کی نماز جنازہ۔ عسکری کمانڈرز اور سائنسدانوں سمیت 60 شہداء کی اجتماعی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ میتوں کو ایرانی پرچم میں لپیٹا گیا، تصاویر بھی آویزاں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں مناظر حسین۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ درست ہر وقت۔